بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ 90 کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی رینجرز اور پولیس نے مل کر کورنگی میں جو آپریشن کیا مختلف جگہوں پر، اور وہاں سے 3 سے زیادہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ان کارکنان کا قصور یہ تھا کہ وہ الطاف حسین جو ان کے لیڈر ہیں، جو پاکستان کسی زمانے میں پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر تھے، اور سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ بھی آج الطاف حسین کے پاس ہے، اور اگر الطاف حسین کو سیاسی آزادی دی جائے تو وہ پوری طرح سے پورے شہری حلقوں کا مینڈیٹ سمیٹ سکتے ہیں۔ تو ان سے محبت، انسیت اور ان کی یاد میں اور ان کے خلاف جو کورٹوں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے جو ان پر پابندی عائد کی گئی ہے، اس کے خلاف ان کارکنان نے، جن کو آج بھی گرفتار کیا گیا، 9 جولائی کے بعد بھی گرفتار کیا گیا، تو ان کی گرفتاری اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے قائد کے سلسلے میں جلسے جلوس کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ان پر جو پابندی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ آج بھی متعدد جگہوں پر کراچی سمیت حیدرآباد اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بہت سی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، اور ہائی کورٹ میں تقریباً 60 سے زیادہ جو پٹیشنز ہیں وہ بھی کارکنان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ دائر کی گئی ہیں۔ تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں، لندن سے لے کر پاکستان تک، تو وہ ان کارکنان کی رہائی پر مرکوز ہیں، اور بانی متحدہ الطاف حسین اور ان کے جو ساتھی ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے، ان کی کوششیں یہ ہیں کہ کسی طرح سے کارکنان کو رہائی عمل میں لائی جائے، اور کارکنان جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کی مشکلات جو ہے وہ اس کو جو ہے دور کیا جائے۔ تو بہت سے کارکنان جو ہیں وہ ان کو ریلیف بھی ملا ہے، خاص طور پر آفتاب بقائی صاحب کورٹ سے ریلیز ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک پوری طرح سے کارکنان کو رہائی عمل میں نہیں آئی ہے۔ ایک طرف تو متحدہ قومی موومنٹ 90 کے لوگ ان کارکنان کی رہائی کے سلسلے میں تقدم میں مصروف ہیں، اور دوسرا پھر بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جو نظریں ہیں اور جو ان کی جو سوچ ہے، وہ اس وقت ان مسنگ پرسنز پر ہے جن کو کئی سالوں سے لاپتہ کیا گیا ہے۔ تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی جو پوری تنظیم ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینے میں مصروف ہے، اور جو بعض ہمارے دوست یوٹیوبرز مختلف اپنے پروگرام میں یہ فرما رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے، میرے خیال سے ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ کہ جو عدالتوں سے بری ہونے کی، رہائی کی جو خبریں آ رہی ہیں، یہ ان کا بنیادی حق تھا، اور جب اس حق کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے اور دروازے پر جا کر ان کو احتجاج کیا گیا، تو پھر انہیں جو تھوڑا بہت ریلیف ملا ہے یہ ان کا حق تھا۔ لیکن جو ریلیف ملنا چاہیے تھا، جو ایک بہت بڑے ریلیف کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ تاحال نہیں مل سکا۔ کچھ لوگ گرفتار ہوتے، کچھ لوگ آزاد ہوتے ہیں، تو پھر چند گھنٹوں کے بعد پھر کچھ نہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت ہماری جو حکومت ہے، حکومت کی جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے، کارکنان کو مختلف فیلے بہانوں سے گرفتار کیا جاتا ہے، مختلف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، تو ایسا کوئی ابھی تک ریلیف نہیں مل سکا ہے جس کو ہم قدر کی نظر سے دیکھیں۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو جو 9 مئی کے واقعات میں تاحال لوگ گرفتار ہیں، ان میں سے نہ تو ابھی تک کسی کو سزا دی گئی ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں متحدہ قومی موومنٹ 90 کے لوگ تو برسہ برس سے ان تکالیف کو برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ناظرین کچھ ذکر کریں گے سندھ کی جو سیاسی صورتحال ہے۔ سندھ کی سیاسی صورتحال اس وقت بڑی گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کو بریکنگ نیوز کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو پوتی ہیں فاطمہ بھٹو، اور ان کے پوتے ہیں شہید مرتضی بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار جونیئر، ان دنوں خاصے ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ 9 اور 10 محرم کو شاہ نواز جونیئر ذوالفقار نے جس طرح سے 70 کلفٹن کے سامنے، اس تاریخی بنگلے کے سامنے
جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی ذاتی رہائش گاہ تھی، اور جس جگہ پر میر مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، خاص اس جگہ پر نہ صرف ذوالفقار جونیئر کی جانب سے سبیل، پانی کی سبیل، شربت کی سبیل لگائی گئی تھی، بلکہ لنگر بھی تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اور عینی شاہدین کے مطابق ذوالفقار جونیئر، یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے تمام سوشل میڈیا پر، وہاں جس انداز میں اور جس جذبے کے ساتھ ذوالفقار جونیئر نے لوگوں کو لنگر کھلایا، لوگوں کو شربت پلایا، لوگوں کی خدمت کی، وہ قابل دید تھی۔ اور پھر ایک لمحے پر مجھے ایک سینئر صحافی نے بتایا کہ ذوالفقار جونیئر مین اس جگہ پر بیٹھ کر گہری سوچ میں مبتلا تھے جہاں شہید میر مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کا جو بلڈ تھا وہاں ایک طویل عرصے تک پڑا رہا تھا۔ تو اس جگہ پر بیٹھ کر وہ خاموش، کئی گھنٹوں تک خاموش بیٹھ کر ایک گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ ہمارے سینئر صحافی نے بتایا کہ وہ جو مسلسل اس زمین کو، اس دھرتی کو دیکھ رہے تھے جہاں میر مرتضیٰ بھٹو کا خون گرا تھا اور جس جگہ پر انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ذوالفقار جونیئر اگر 70 کلفٹن کے باہر نظر و نیاز تقسیم کر رہے تھے 10 محرم کو، تو گھر کے اندر 70 کلفٹن کے اندر جو تیاری تھی نظر و نیاز کی، وہ غنوہ اور فاطمہ بھٹو مل کر رہی تھی۔ اور آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ آج ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ بھٹو لاڑکانہ روانہ ہو چکی ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت سی ان کے اجلاس ہیں آئندہ انتخابات کے حوالے سے، بہت سی ان کی میٹنگز ہیں، بہت سے وفود نے انہیں مختلف جگہوں پر انہیں نیاز کے سلسلے میں جانا ہے محرم حرام کے حوالے سے۔ تو آج ان کی جو مصروفیات تھی یہ تھی کہ آج وہ لاڑکانہ روانہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ذوالفقار جونیئر اور فاطمہ بھٹو کی ایکٹیویٹیز ماضی کے مقابلے میں مختلف بھی ہے، اور اس میں ٹھہراؤ بھی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کم از کم لاڑکانہ کی حد تک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں یہ دونوں بھائی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، وہاں مختلف لوگوں سے ایک اتحاد کے ذریعے۔ مثلا وہاں معظم عباسی جو ہیں وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے شکست دی ہے۔ پھر راشد سومرو ہیں، اس کے علاوہ قربان عباسی ہیں، اس طرح سے مختلف گروپس ہیں، قاضی فیملی ہیں جو اس وقت اینٹی بھٹو جو ایلیمنٹ سمجھے جاتے ہیں، وہ تمام لوگ فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار جونیئر کے منتظر تھے۔ آج یہ دونوں بہن بھائی لاڑکانہ پہنچ کر اپنی سیاست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج مختلف جگہوں پر ان کی دعوتیں بھی تھیں اور مختلف جگہوں پر ان کو تعزیتوں پر جانا تھا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک نئی مشکلات جنم لے گی آئندہ انتخابات میں۔ اور اگر الطاف حسین صاحب کو سیاسی آزادی دے دی جاتی ہے، ان پر سے تمام پابندیاں الیکشن سے قبل ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ سندھ میں حکومت بنانا خاصا دشوار ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آخر میں ذکر کروں گا سندھ میں جو نگران حکومت کے حوالے سے جو نئی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں، تو اس میں ابتدائی طور پر جو خبریں وائرل ہوئیں اور جو آج بلاول ہاؤس میں بھی کچھ اجلاس ہوئے ہیں نگران حکومت کے حوالے سے، تو اس میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ سابق چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر ان سے مضبوط امیدوار جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ امیدوار تو نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مخدوم خاندان کو بھی جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، چونکہ چند روز قبل مخدوم جمیل الزماں کا اس سلسلے میں اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر مخدوم خاندان کو اس مرتبہ چیف منسٹری نہ دی گئی تو وہ اپنی سیاسی جو ہے وہ جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نگران حکومت میں مخدوم خاندان کے کسی بھی فرد کو وزیر اعلیٰ بنا کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا اہم نام جو ہے سید شرف الدین شاہ صاحب کا بھی لیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 نام اس وقت تک سامنے آئے ہیں، اور اس حوالے سے میری اطلاعات کے مطابق
جو رانا انصاری ہیں اپوزیشن لیڈر متحدہ قومی موومنٹ بادرآباد کی جانب سے جو انہیں نامزد کیا گیا ہے، تو ان کے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان اہ، چند منٹوں کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں ان 3 ناموں کو پیش کیا گیا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ کی جانب سے، لیکن تاحال متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ابھی تک کوئی نام پیش نہیں کیا گیا ہے، تو ابھی تک اس سلسلے میں ان ناموں کو فائنل تو نہیں کہا جا سکتا، رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا تھا کہ سندھ اسمبلی جو ہے وہ 12 اگست کو ڈیزالو کی جائے گی، تو اس حوالے سے ابھی 10 سے 11 دن ہیں سندھ حکومت کے خاتمے میں، ممکن ہے کہ دوسری میٹنگز ہوں اور نئے نام منظر پہ آ جائیں۔ پھر ایک خبر یہ بھی ہے، ایک بڑی اہم خبر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق ڈی جی منظور قادر کاکا جو ہیں وہ بھی پاکستان آ گئے ہیں۔ وہ کل نیسلا ٹاور کے حوالے سے جو ان پر مقدمہ تھا اس حوالے سے اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہوئے تھے، لیکن وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ضمانت کے لیے پیش ہوئے لیکن وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اب کل ہائی کورٹ میں بدھ کے روز ان کی سنوائی ہے اور بدھ کے روز ممکن ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے، تو ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ صوبائی کابینہ میں وزارت بلدیات کی منسٹری ان کو دی جا سکتی ہے نگران کابینہ میں، اس حوالے سے زرداری، کیونکہ وہ زرداری صاحب کے دستے راز سمجھے جاتے ہیں، تو غالب امکان ہے کہ انہیں بلدیات کی وزارت دے دی جائے، اور جب بلدیات کی وزارت انہیں دی جائے گی تو پھر ناصر شاہ صاحب ظاہر ہے ان کا کوئی اثر رسوخ بلدیات میں نہیں رہے گا۔ ماضی میں بھی وہ ان کی جو حیثیت ہے بلاول ہاؤس میں یا زرداری خاندان کے پاس یا محترمہ فریال تالپور کے پاس، تو ان کی حیثیت کافی رہی ہے اور وہ ایک عرصے تک ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رہے ہیں، اور جب تک وہ حکومت میں تھے جب تک ان کو کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکا تھا، تو ایک وہ پیپلز پارٹی میں ان کی بڑی حیثیت ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی 1-2 روز میں ضمانت بھی ہو جائے گی اور سندھ کابینہ کی تشکیل سے قبل ان کی ضمانت ہو جائے گی اور پھر وہ نگران کابینہ کا حصہ بھی ہوں گے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔